السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیو، ابھی گفتگو کروں گا ایک اچھی و مثالی شادی کی پہلی بنیاد۔ شادی کا ارادہ رکھنے والے بہت سے نوجوان ایک نہایت اہم پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے نیک اور پاکیزہ ماں اور بیوی کا انتخاب۔ کسی عورت کی زندگی، ان کے پہلو کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے، اس خاتون کی ماں کی حالت، اس کے گھرانے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ عام طور پر نوجوان خوبصورت سے عورت سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، یا پھر مالدار یا بہترین اعلیٰ حسب نسب والی عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت ہی کم نوجوان، بلکہ بہت ہی کم نہیں بلکہ شاید ایک دو چار نوجوان ہیں جو دیندار خاتون سے شادی کرنے کی چاہت رکھتے ہیں، جبکہ یہ تمام عورتوں میں سب سے بہتر۔ اگر کوئی شخص عورتوں میں خوبصورتی یا حسب نسب متلاشی ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن جو شخص دیندار و خوبصورتی یا دیندار و حسب نسب کو ایک ساتھ جمع کرنے پر قادر ہو تو اس کے لیے اضافی خیر ہے، بہترین چیز ہے جسے حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار خاتون سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی خاتون سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: مال کی وجہ سے، یعنی اس کی دولت کی وجہ سے، یا اعلیٰ حسب و نسب کی وجہ سے، اور تیسری چیز خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھی چیز ہے دینداری کی وجہ سے، یعنی وہ عورت اور اس کا خاندان دیندار ہو۔ اور تم میں دیندار عورتوں کو ترجیح دو، یہ تمہارے خاک آلود ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم بخاری کی 595 اور مسلم میں 1466 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ دیندار خاتون ہی دیگر مذکورہ تمام خاتونوں پر مقدم ہے۔ اگر 2 عورتیں جمع ہوں، ایک خوبصورت اور دوسری دیندار ہو تو دوسری خوبصورت ہو، لیکن دیندار نہ ہو تو نکاح کے معاملہ میں دینداری کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس لیے شادی کے بعد ایک لمبی مدت تک شوہر بیوی کے ساتھ رہنا ہے، شوہر بیوی کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر طلاق کی نوبت بھی آ جائے تو یہ مصاحبت آخری عمر تک باقی رہتی ہے، تو طلاق کی نوبت نہ آئے تو۔ اور دیندار خاتون عام طور پر شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہتی ہے، اور یہ جانتی ہے کہ شوہر کی خوشنودی، شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے شوہر کی اطاعت سے ہی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اگر اس نے شوہر کے حقوق کو منع کر دیا تو وہ ذات جو آسمان پہ ہے وہ اس پر ناراض ہوگی، اور فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اس کے مقابل میں، اس کے برعکس، غیر دیندار خاتون اگرچہ وہ کچھ مدت کے لیے شوہر سے لطف اندوز بھی ہو تو بھی ان کی دینی پہلو کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ دیر کے لیے وہ باتیں اس کے ذہن میں آتی بھی ہے تو دین پر عمل کرنے کے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ عورتوں میں کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت اچھی ہے جس کا شوہر اس کے طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اپنے نفس و مال اور ان چیزوں سے بچے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اس حدیث کو نسائی نے 3231 نمبر میں ہے۔
روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، یہ کیا کہتے ہیں 3030 نمبر کی حدیث۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے منگیتر کو دیکھنا، جس سے آپ شادی کرتے ہیں اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ یہ ایک سیدھا سنت نبوی ہے اور زندگی کا انوکھا اور منفرد راستہ ہے یہ شادی کرنا، جس کی وجہ سے ممنوع بھی مباح ہو جاتا ہے، یعنی منگیتر کو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اسے دیکھنا حرام ہے عام طوروں پر، لیکن اگر آپ نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو اس اجنبی عورت کو دیکھنا بھی کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود شریعت مطہرہ نے پیغام نکاح دینے والے کی اجازت دی ہے تو اپنے منگیتر کو ظاہری شکلوں کو و صورت کو دیکھ لے، تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور دیکھنے کے بعد یا اس کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائے یا نکاح کرنے سے باز نہ رہے۔ جس عورت کو نکاح کا پیغام دیا گیا اسے بھی یہ حق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لینے کے بعد نکاح میں دلچسپی یا عدم دلچسپی کے تعلق سے اپنا فیصلہ لے۔ اس کی وجہ سے زوجین باہمی الفت و محبت حاصل ہوتی ہے، وحشت ختم ہوتی ہے اور ایک پائیدار رشتہ ازدواج کا سبب ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو پیغام نکاح دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس خاتون کے دیکھ لو، یہ آپس میں دائمی محبت کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کی ہے اور کرنے کے بعد کہا ہے کچھ علماء نے اس حدیث پر عمل کرنے کی بات کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نکاح پیغام دینے والا عورت کو ظاہری سراپے پر ایک نگاہ ڈالے، البتہ جن حصول کو دیکھنا حرام ہے اس پر نگاہ ڈالے۔ امام اسحاق احمد رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ حدیث نبوی کا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کی ضمانت ہے، باہمی الفت و محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی خاتون کو نکاح کا پیغام دے اور وہ اسے ایک نظر دیکھ لینے کی حالت میں ہو جس کی وجہ سے خاتون سے نکاح کرنے کی رغبت میں اضافہ ہو جائے تو ایسا ضرور کرے۔ یہ ہے حدیث ہے ترمذی کی ہے۔ اور اسی طرح سے محترم ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل نکاح کا پیغام دینے والے کچھ لوگ پیغام نکاح قبول ہو جانے کے بعد، آپس میں شادی طے ہو جانے کے بعد منگیتر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بلا ضرورت فون پر اس سے بات کرتے ہیں، شادی کے بعد جس گھر میں نئے جوڑے کو رہنا ہے اس کی تیاری، شادی کی تیاری اور ضروری ساز و سامان کی خریداری کے لیے ایک گھر سے باہر جاتے ہیں ایک ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شرعی حکم کے خلاف ورزی ہے، جائز نہیں ہے۔ پیغام نکاح کے بعد جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے منگیتر اجنبی عورت ہے، اس سے بات کرنا، گفتگو کرنا، ساتھ رہنا، سارے گفتگو کرنا، مارکیٹنگ کرنا سارا جائز نہیں ہے۔ پیغام نکاح کی حیثیت شادی کے وعدے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہوا ہے، آپس میں قرار ہے ہم تم سے شادی کریں گے بس۔ اس لیے عورت کے لیے اپنے شوہر کے جو ہونے والے شوہر اور شوہر کو اپنے ہونے والی بیوی سے کچھ بھی گفتگو، ساتھ رہنا، دیکھنا، کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ عقد نکاح کے بعد ان کاموں کا انجام دیا جا سکتا ہے کیونکہ نکاح ہو جانے کے بعد کسی طرح کی ممانعت باقی نہیں رہتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔